جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، اسلامی تاریخ سے بھرا ہوا ملک جس کے باسی انتہا کی طاقت رکھتے ہیں، قدرتی وسائل سے بھرا ہوا اور اپنی جغرافیائی طاقت کے بل بوتے پر پوری دنیا کی تجارت کو چند منٹوں میں بند کرنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ملک ہے یمن۔ مشرق وسطیٰ میں یمن کو عربوں کی اصل سرزمین مانا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں عیسائیت کا بول بالا تھا۔ مکہ کے قریب ترین مسیحیت کی ایک بڑی اور طاقتور ریاست حبشہ مانی جاتی تھی۔ حبشہ کا علاقہ آج کل موجودہ ایتھوپیا کے حصوں میں شامل ہے۔ حبشہ میں اس وقت ایک مسیحی بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی، جس نے سن 525 عیسوی میں یمن کے علاقوں پر حملہ کر کے اسے اپنی ملکیت کا حصہ بنا ڈالا۔ ابرہہ مسیحیت کا پرجوش حامی تھا، جس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کروایا۔ مکہ میں لوگ کعبے کی عبادت کی غرض سے زیادہ آتے تھے اور صنعاء میں لوگوں کی چہل پہل نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ نبی پاک کی ولادت سے 50 روز قبل ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر حملہ آور ہوا۔ عربوں کے لیے یہ ایک عجیب سی چیز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں نے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کے سال کا نام دیا ہے۔ ابرہہ نے جب کعبے پر حملہ کیا تو اللہ پاک نے مکے والوں کی مدد اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے، جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ وہ کنکری جس بھی انسان یا ہاتھی کو لگتی تو اس کا جسم پھٹتا اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا۔ 7000 سالہ قدیم زندگی کے آثار رکھنے والا یہ ملک عرب نما جزیرے پر بسا ہوا دوسرا بڑا ملک ہے۔ قدیم رومی اس ملک کو عربیہ فلیکس یا خوشحال العرب کہا کرتے تھے۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے بعد یہ ملک اسلامی تعلیم کا مرکز بن گیا۔ آج امریکہ اور انگلینڈ دل چاہے یمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو دوسری طرف یمن بھی دنیا میں ہر مظلوم مسلم ملک کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ یمن میں خانہ جنگی کیوں جاری ہے؟ حوثی باغی کون ہیں اور یہ اتنے طاقتور کیسے ہیں کہ نہ تو سعودیہ یمن کو کنٹرول کر سکا اور نہ ہی امریکہ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یمن کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات کا تذکرہ کرنے والے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک جانی ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن آن کر لے تاکہ نئی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ کی پہنچ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو، یمن دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جس نے کئی صدیاں گزرنے کے بعد آج تک اپنا نام نہیں بدلا۔ یمن، جس کا مطلب ہے خوشی یا برکت، آج دنیا میں ریپبلک آف یمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 3 کروڑ 45 لاکھ لوگوں کی آبادی کے ساتھ یہ ملک دنیا کا 48واں بڑا جبکہ 5,30,000 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 49واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ بے شمار معدنی ذخائر رکھنے اور تیل و گیس کے کنویں رکھنے کے باوجود یہ ملک آج بھی عرب ملکوں میں سب سے غریب ملک مانا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں واقع یہ ملک جزیرہ عرب کے انتہائی جنوبی سائڈ پہ واقع ہے۔ اس کے شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، جنوب میں عریبین سی اور مغرب میں ریڈ سی واقع ہے۔ تقریباً 2000 کلومیٹر یمن کا بارڈر سمندری حدود میں ایریٹریا، جبوٹی اور صومالیہ کے ساتھ لگتا ہے۔ ملک کا دارالحکومت صنعاء نامی قدیمی شہر ہے جو 35 لاکھ لوگوں کی اماج گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ آج یمن ایک غریب ملک ہے۔ ملک کی 50% آبادی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کے ہمسایہ سبھی ملکوں کے لوگوں کا لائف سٹائل یمنی لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہے، لیکن ان سب کے باوجود یمن کے قدیمی علاقوں میں شادی کا فنکشن آج بھی 21 دنوں پر محیط ہوتا ہے۔ شراب پینے اور بیچنے پر اس ملک میں مکمل طور پر پابندی ہے۔ عورت کے لیے حجاب لازمی ہے اور عورت کی تصویر بنانا اس ملک میں جرم تصور کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں اسکائی اسکریپر کی بات ہو تو ہر کوئی دبئی، نیو یارک یا شنگھائی کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یمن کے وسط میں ایک ایسا شہر شبام بھی آباد ہے جس کی تاریخ 7000 سال پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا فلک بوس عمارتوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ لگ بھگ 500 ایسی عمارتیں ہیں جن میں بے شمار 11 منزلہ ہیں۔ 16ویں صدی میں مٹی اور گارے سے بنی ہوئی یہ عمارتیں آج خستہ حالی کا شکار ہیں۔ یونیسکو نے سن 1982 میں اس شہر کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا تھا۔ یمن وار کے ابتدائی دنوں میں اس شہر کو بمباری نے بہت نقصان پہنچایا اور آج یونیسکو نے اس شہر کو کلچر ہیریٹیج ایٹ رسک قرار دیا ہوا ہے۔ دنیا میں بہت کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے،
यमन में कुल 200 जज़ाइर हैं। 15 जजीरे आबादी और रकबे के लिहाज से बड़े और अहम माने जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा जजीरा स्कोट्रा आइलैंड है। स्कोट्रा में दुनिया का एक अजीब किस्म का दरख्त पाया जाता है। छतरी की तरह नजर आने वाला ये दरख्त, जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है, इस दरख्त को मुख्तलिफ इकसाम की अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मुनफरिद दरख्त है जो स्कोट्रा के अलावा दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पैदा नहीं होता। यमन में शरई कानून नाफिज हैं। सऊदी अरब की तरह यहाँ भी चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, यहाँ तक कि इस्लाम के खिलाफ बात करने वाले की जुबान काट दी जाती है। यमन की तकरीबन 100% आबादी मुस्लिम है। जो चंद सौ लोग यहाँ गैर मुस्लिम आबाद हैं, वो भी दूसरे मुल्कों से यहाँ काम की गर्ज से आबाद हुए और फिर हालात की संगीनी की वजह से यहीं फंस कर रह गए हैं। मुसलमानों के 2 बड़े मजहबी गिरोह इस मुल्क में आबाद हैं। लगभग मुल्क की 65% आबादी सुन्नी और 35% शिया मुस्लिम यहाँ पर आबाद है। यमन का दारुल हुकूमत सना शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक माना जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से एक बेटे ने इस शहर को बसाया था। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि अरबी नस्ल का ताल्लुक यमन से हुआ था। कुरैश कबीला और मदीने का अंसार कबीले का ताल्लुक भी यमन से ही था। नकल मकानी के बाद ये लोग सऊदी अरब के इन मुकामात पर जा बसे थे। यमन के लोग ओमानी लोगों की तरह अपने पास खंजर लाजमी रखते हैं। ये इनके कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। यमन का शुमाली हिस्सा मादनी दौलत से माला माल है, जहाँ ऑयल, गैस, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, आयरन और निकल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं मादनी दौलत की वजह से बरतानिया ने इस खित्ते पर 139 सालों तक हुकूमत की है। यमन की करेंसी यमनी रियाल है, जो 1.11 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। प्लस 967 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और .ye इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। आज यमन में 100% आबादी मुस्लिम है, लेकिन अपने वक्त में ये मसीहत का और इससे पहले ज्यूश कम्युनिटी का गढ़ माना जाता था। 2000 सालों से मुकीम यहूदी आबादी यहाँ से तेल अवीव मुंतकिल हो गई थी। कहते हैं कि आज इस मुल्क के दारुल हुकूमत सना शहर में लगभग 50 यहूदी अभी भी आबाद हैं। यमन का शहर मोखा एक ज़माने में कॉफ़ी की तजारत का हब माना जाता था। मोखा कॉफ़ी का नाम इसी शहर की वजह से दुनिया में मकबूल हुआ था। यमन अरब दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा मुल्क है जहां जमहूरी तर्ज हुकूमत है, लेकिन पिछले 13 सालों से नए आइन के मंजूर होने के बाद मुल्क में एक ऐसी खाना जंगी चल रही है कि हर बंदा, हर इदारा इख्तियारात के हसूल के लिए मारा मारा फिर रहा है, जिसका असर यमन की मईशत पर भी है और मईशत का सीधा सीधा असर गरीब यमनियों पर है, जिससे इन लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। दोस्तों, जिस तरह पेशावर में नस्वार, कराची में पान और सुपारी शौक से खाई जाती है, इस तरह यमन में खाद के पत्ते हल्के नशे के इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनका यमन में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यमन दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां पर बच्चियों की कम उम्री में अपनी उम्र से बड़े मर्दों के साथ ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। यमन के बाद लड़कियों की कम उम्री में शादी मेक्सिको और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में की जाती है। आज यूके में 15 साल तक के बच्चों की आबादी की शरह 18% है, जबकि यमन में 42% है। यमन का खूबसूरत साहिल समुंदर गोल्फ ऑफ अदन है। मुश्किल वीज़ा पॉलिसी और मुल्क में जारी मुसलसल खाना जंगी की वजह से दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ने अपने ट्रैवलर के लिए यमन में ना जाने की एडवाइजरी दे रखी है। यही वजह है कि इतनी तारीखी जगहों, खूबसूरत और अनोखे जजीरे और खूबसूरत साहिल समुंदर होने के बावजूद भी इस मुल्क में सयाहों की तादाद ना होने के बराबर है। गोल्फ ऑफ अदन में यमन के साहिल से जिबूटी तक सिर्फ 26 किलोमीटर का समुंदर है। दुनिया की तजारत का 3/4 इसी समुंदर से होकर गुजरता है। अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड की तजारत भी इसी रास्ते से होती है। यही वो जगह है जहां कुछ माह कबल यमनी हौसी फोर्सेस ने इसराइल की तरफ से आने और जाने वाले शिपों को रोक लिया था और मुतालबा किया था कि पहले गजा में खुराक पहुंचाई जाए, इसके बाद हम शिप छोड़ेंगे। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया ने एक मुश्तरका ऑपरेशन यमन की समुद्री हदूद पर करना शुरू किया था। इसलिए यमन की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। यमन चाहे तो 15 मिनट में इस समुद्री रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन मुनक़ता कर सकता है, जिससे दिनों या हफ्तों नहीं बल्कि चंद घंटों के अंदर अंदर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी।
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن پر ملکہ سبا کی حکومت قائم تھی۔ ملکہ سبا جن کا ذکر نہ صرف قرآن پاک میں ہے بلکہ توریت میں بھی ہے، اور یہ وہی ملکہ تھی جنہیں عربی میں ملکہ بلقیس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس دور میں ملکہ بلقیس کی سلطنت ایک طاقتور ترین اور کاروباری سلطنت تھی۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یمن ماضی قدیم میں بھی ایک تجارتی ہب ہوا کرتا تھا۔ 9ویں صدی تک پورے یمن پر مسلم پھیل چکے تھے اور یمن کا شمالی حصہ ترکوں کی تجارت کا خاص مرکز بنا ہوا تھا۔ 1948 میں امام یحییٰ کو مار کر ان کے بیٹے تخت نشین ہو گئے۔ 1987 میں یمن میں تیل کی دریافت ہوئی۔ 1990 میں شمالی یمن اور جنوبی یمن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں دونوں حصوں پر ایک ہی نظام رکھنے پر زور دیا گیا اور دونوں حکومتوں کے درمیان اتحاد قائم ہو گیا، لیکن دونوں حصوں کی فوج کا آپس میں اتحاد قائم نہ ہو سکا۔ 1994 میں ان کی علیحدگی ہو گئی۔ شمالی یمن کی فوج نے جنوبی یمن کے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی یمن کو سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل تھی اور شمالی یمن کو ایران کی حمایت حاصل تھی۔ اس سال ان دونوں حصوں کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی جس سے 80,000 کے قریب اموات ہوئی۔ 1967 تک اس ملک میں برطانیہ کی حکومت قائم رہی۔ برطانیہ جاتا جاتا اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا، کیونکہ اگر یہ ملک مضبوط ہوتا تو تجارت کے لیے برطانیہ کو ہمیشہ کے لیے یمن کا محتاج ہو کر رہنا تھا۔ اس لیے برطانیہ کی یہ چال کامیاب رہی اور شیعہ سنی فسادات ایک سول وار کی شکل اختیار کر گئے۔ شمالی حصے میں شیعہ آبادی کی وجہ سے حکومت حوثیوں کے کنٹرول میں آئی اور جنوبی حصے میں سعودیہ کی سپورٹ سے سنیوں کے قبضے میں آئی۔ دونوں گروپوں کے آپسی فسادات کی وجہ سے یہ ملک نہ تو ترقی کر سکا اور نہ ہی ملک میں موجود قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یمن دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوستو، عریبین لیپرڈ کو یمن کا قومی جانور مانا جاتا ہے اور فٹ بال یمن کی قومی کھیل ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ عریبین جیسمین فلاور کو یمن کا قومی پھول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سکوٹرا میں پائی جانے والی چڑیوں کی ایک مخصوص قسم جسے گولڈن ونگڈ کروسی بیک کہا جاتا ہے اس ملک کا قومی پرندہ ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، جبکہ اسی جزیرے سکوٹرا میں پایا جانے والا ڈریگن بلڈ ٹری اس ملک کا قومی درخت مانا جاتا ہے۔ ملک میں جاری سول وار کی وجہ سے اس ملک کی کرنسی کو آپ گوگل ریٹ سے کہیں کم میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں فی کس مجموعی آمدنی $615 ہے۔ اس حساب سے یمن کے لوگ فی کس آمدنی کے حوالے سے دنیا میں 184ویں نمبر پر آتے ہیں۔ عراق کویت جنگ میں یمن کے حوثی باغیوں نے عراق کا ساتھ دیا تھا، جس کے بعد عرب ممالک میں یمن کے خلاف مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حوثی باغی جو اب ایک مسلح فوج کی شکل اختیار کر چکے ہیں، یمن پر قبضے کی کوشش میں ہیں۔ ان حوثیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جنگجوؤں کا ایک ایسا گروپ ہے جسے ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہ کبھی ابوظہبی پر حملہ کرتے ہیں تو کبھی سعودی عرب میں تیل کے کنوؤں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ نے اپنے ملک میں کام کرنے والے یمنیوں کو نکال باہر کیا تھا اور یمنی بارڈر کی طرف سب سے زیادہ سختی رکھی ہوئی ہے تاکہ اللیگل نقل مکانی کو روکا جا سکے۔ دوستو، یہ تھی ہماری یمن پر بنائی گئی ایک معلوماتی اور تفریحی ویڈیو۔ یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ ہو سکے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے تاکہ یہ ویڈیو سبھی لوگوں تک آسانی سے پہنچائی جا سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست محمد نبیل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔